نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم۔ سامعین حضرات، سب سے پہلے تو آپ تمام مسلمان بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگار عالم تمام مسلمانوں کی اس موذی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ اب ہم روز رمضان المبارک کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے بس یہی درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا سورج غروب ہونے کے بعد ہم نے یہ خوشخبری سنی کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس مہینے کو خیر و عافیت کے ساتھ پورا کرے۔ اس برکت والے مہینے کی آمد پر میں آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور عالم دنیا کے تمام مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس پہلی رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ سناتا ہوں جس سے ہمیں اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر شعبان میں صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ کر رہا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس کی راتوں کے قیام کو نفل بنایا۔ جو اس مہینے میں کسی نفلی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اسے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ آپس میں ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی اور آگ سے اس کی گردن آزاد ہو جائے گی اور اس کو روزے دار کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی روزے دار کو بھی برابر ثواب ملے گا اور جو اس کو افطار کرائے گا اس کو بھی برابر ثواب ملے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم میں سے سب کے پاس روزہ افطار کرانے کا سامان نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو دودھ کا ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی روزے دار کو افطار کرائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ پانی پلائے گا کہ وہ قیامت کے دن جنت میں جانے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت، بیچ میں بخشش اور آخر میں دوزخ کے عذاب سے نجات ہے۔ یعنی پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ گناہوں سے بخشش کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم یا اپنے غلام کے ساتھ نرمی برتے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا اور آگ سے نجات دے گا۔ سبحان اللہ۔
हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ये खुतबा रमज़ानुल मुबारक की अज़मत और उसकी बरकत को समझने के लिए काफ़ी है। सामिईन हज़रात, जैसा कि आपने सुना कि रमज़ानुल मुबारक की कैसी कैसी बरकतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाता है। हमें भी चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक का सही तरीके से एहतमाम करें और जो रोज़े अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं हम उनको रखें और इस फ़र्ज़ की अदायगी करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार आलम हमें रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अब मेरे साथ रोज़ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ एक क्लिप लाता रहूँगा। और मेरे लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला इस नाचीज़ को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाखैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि